السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ ناظرین، بانی پی ٹی آئی کے بارے میں متضاد اطلاعات آج سے نہیں کافی ٹائم سے مختلف رہنما مختلف باتیں کرتے رہے، کبھی زہر دے دیا، کبھی صحت مخدوش، کبھی دانت میں درد، کبھی کئی درد، اور اب جو موجودہ صورتحال تھی اس میں یہ بیان دینا کہ باقاعدہ بیرسٹر سیف کا اور دیگر رہنماؤں کا کہ سحر اور افطار ان کو میسر نہیں تھی، اور وہ اس طرح کی تاثر دیا گیا جیسے اذیت ان پر رمضان میں برتی جا رہی ہے ریاست کی طرف سے۔ پھر اس کی بالکل نفی سلمان اکرم راجہ صاحب نے کری اور اس بیان کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ یہ پی ٹی آئی کے اندرونی جو معاملات ہیں اور اندرونی تضادات ہیں وہ کھل کر عوام کے سامنے ایک بار پھر آئے، لیکن اس پوری صورتحال میں عوام کو گمراہ کرنے کی اور ایک نیگیٹو مائنڈ سیٹ کریٹ کرنے کی بھرپور طریقے سے کوشش کی گئی، جو پھر سے ناکام ہو گئی، اور جھوٹ بول کر، پروپیگنڈا کر کر، ڈرامہ کریٹ کر کے، فیبریکیٹ کر کے اس پوری صورتحال کو ایک بار پھر مینوپولیٹ کرنے کی بھرپور طریقے سے کوشش کی گئی، جس میں بہرحال ناکامی ہوئی۔ دوسری طرف پاکستان میں دہشت گردی کی حالیہ لہر، جس پر آج پروگرام میں ضرور گفتگو ہوگی، وہ بنو حملہ ہو یا اس سے قبل ہونے والا جامعہ حقانیہ پہ حملہ ہو جس میں معروف علماء کی شہادت بھی ہوئی، اس حملے کے بعد پاکستان کو کیا چوکنا رہنا ہوگا؟ ریاستی اداروں، حکومت کو مل کر کوئی حکمت عملی بنانی پڑے گی، خاص طور پر صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت آخر کر کیا رہی ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہے، اور کیا وہ اس ذمہ داری پر پورا اتر رہے ہیں یا نہیں؟ یہ سارے اہم سوالات آج کے پروگرام میں اٹھائیں گے، اور بالآخر اہم ترین جو آج کی سٹیٹمنٹ یا ڈیولپمنٹ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے پاکستان کے بارے میں سٹیٹمنٹ آنا، جس میں پاکستان کی تعریف کرنا یا پاکستان کے لیے اظہار تشکر کرنا، دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کے کردار کو سراہنا اور پاکستان کی قربانیوں کا اس وقت آج دن ہے کہ ہم تسلیم کریں ان قربانیوں کو، کیونکہ امریکہ نے یہ کہا ہے جی، کہ امریکی صدر نے کہا، جن کے بارے میں توقعات تھی کہ شاید ریاست کے خلاف بات کریں گے یا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے بات کریں گے، بالکل اس کے خلاف جاتے ہوئے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے۔ اس کے خارجی، معاشی، سیاسی، سماجی اثرات کیا ہوں گے، اس پر بھی گفتگو ہوگی جناب فیاض چوہان صاحب سے۔ اس بریک کے بعد بے نقاب میں ہمارے ساتھ رہے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اہم ترین سوالات۔ فیاض چوہان صاحب سینئر سیاستدان پروگرام میں ساتھ موجود ہیں۔ چوہان صاحب خوش آمدید پروگرام میں۔ یہ فرمائیے گا کہ سحر اور افطار کے معاملات بانی پی ٹی آئی کے ساتھ بڑے تلخ ہیں، بیرسٹر سیف نے کہا، سلمان راجہ صاحب نے نفی کر دی اس بیان کی، اصل حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن کہ سارے جھوٹوں کے آئی جی ہیں اور فراڈ اور فریب کی چیف سیکرٹری ہیں، اور اتنے بڑے کذاب اور اتنے بڑے جھوٹے اور اتنے بڑے فریبی اور اتنے بڑے دھوکے باز ہیں، کیونکہ بانی تحریک انصاف کا اپنا نیریٹو بھی جھوٹ، اسی طرح ان کے جو چیلے چانٹے اور شتوڑے ہیں وہ بھی سارا دن پوری قوم کے ساتھ اور ریاست کے ساتھ جھوٹ بول پاکستان کی سیاست کو، معاشرت کو، ثقافت کو، تمدن کو پولرائز کر رہے ہیں۔ اب حقیقت کیا ہے؟ وہ ایک کوئی شتوڑا ہے مہر شرافت، اس نے پہلے ایک انتہائی عجیب و غریب گھٹیا قسم کا ٹویٹ کیا کہ پتہ نہیں بانی تحریک انصاف کے جناب سیل میں وہاں پہ چینی کے شیرہ پھینکا جا رہا ہے، کیڑے مکوڑے پھینکے جا رہے ہیں، وہاں فلاں بند ہے، ان کی کان میں درد ہے، ان کی فلاں جگہ پہ درد ہے، ان کا بیڑا غرق، ان کا ستیہ ناس، ان کا ہر چیز پھر گئی۔ پھر جناب وہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے وہ شیر شاہ قصوری، وہ قاسم سوری، وہ اس نے وہی گھٹیا قسم کا جو ہر روز اس قسم کے ٹویٹ کرتے ہیں اسے بھی چھوٹ کے ایک پلندہ چھوڑ دیا۔ پھر جناب آپ کا وہ شہباز گل، جناب رانا شہباز گل باجوہ صاحب، انہوں نے بھی اس قسم کا چھوڑ دیا۔ اب یہ سارے جو جھوٹ تھے جو ہر دفعہ بے نقاب ہوتے ہیں پچھلے 3 سالوں سے، کل علیمہ باجی اور سلیمان باجے کے جناب منہ سے بے نقاب ہو گئے۔ اب وہ ملاقات کر کے آئے، علیمہ باجی نے کہا کہ بانی تحریک انصاف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ بھی میری صحت کے حوالے سے جھوٹ قسم کا پروپیگنڈا کرتا ہے، بکواس کرتا ہے، ایجنسیوں کا ڈاؤٹ ہے۔ اب آپ بتائیں کہ علیمہ باجی نے بانی تحریک انصاف کا پیغام جو پوری قوم کے سامنے پیش کیا، اس کے مطابق اب شیر شاہ قصوری جو ہے وہ آپ کا قاسم سوری، آپ کا بیرسٹر سیف بھی ڈکلیئر ہو گیا، آپ کا شہباز گل بھی ڈکلیئر ہو گیا، آپ کا وہ شتوڑا مہر شرافت بھی ڈکلیئر ہو گیا۔ اب یہ سارے کے سارے یوٹیوبر اور جتنے فیک نیوز کا کاروبار کرنے والے ہیں، سارے کے سارے بانی تحریک انصاف اور علیمہ باجی اور سلیمان اکرم راجہ کے بقول یہ سارے کے سارے ایجنسیوں کے ڈاؤٹ ہیں۔ اچھا، ڈرامہ کرنے لگے ہوئے پوری قوم کے ساتھ، پوری قوم کو مذاق بنایا ہوا انہوں نے، کچھ بھی نہیں ہے۔ A1 فینٹاسٹک ریاست کا جوائی بن کے بانی تحریک انصاف اندر موج کر رہے ہیں۔ نہیں، اچھا، یہ جو بیرسٹر سیف ہے وہ پھر کس زمرے میں آ رہے ہیں اس ڈیفینیشن میں؟ کے پی حکومت کے ترجمان ہیں، وہ تو کہتے ہیں بشرا بی بی اور 7 دن تک انہوں نے نہار منہ روزہ رکھا، نہ افطار ملا نہ سحر،
یہ اور نہ عبادت کرنے دی جا رہی ہے، یہ کیا ثابت کرنے کی کوشش تھی بیان جو تھا یہ؟ اس الو کے چرخے سے کوئی پوچھے، روزے سارے نہار منہ ہی رکھتے ہیں نا، صبح اٹھ کے نہار منہ ہوتا ہے نا، اس کے بعد کھایا پیا جاتا ہے، پتہ یا تو کو 8 پہرا روزہ، پتہ ان کو بات کرنی بھی نہ آتی، ان کو کچھ چیزوں کو، کیونکہ بات یہ ہے کہ جب سچ کے اوپر مبنی چیز نہ ہو تو پھر اس کی کوئی دم پیر نہیں ہوتی. وہ بھائی ساری دنیا نہار منہ ہی روزہ رکھتی ہے نا، صاحب بھی آپ نے آج صبح روزہ رکھا، صحیح بات. تو کیا ساری رات آپ کھاتے کھاتے آپ لیٹے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے بھی کھاتے رہے، پھر اٹھے پھر کھانا شروع کر دیا؟ بھائی آپ سوتے ہیں، سونے وہ نہار منہ ہوتا ہے، نہار منہ آپ روزہ رکھتے ہیں. لیکن یہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ 8 پہرا روزہ رکھ رہے ہیں، ان کو کوئی کھانے پینے کو نہیں دیا جا رہا. سر یقین جانے میری زبان گندی ہوتی ہے، ان کے جھوٹ سن کے ذہنی طور پہ پوری قوم بیمار ہوئی ہے. ان بے شرموں کو یہ نہیں پتا یار کہ حد ہوتی ہے ہر چیز کی حد ہوتی ہے، لیکن ان کی کوئی حد نہیں ہے، ان کے جھوٹ کی، فراڈ کی، فریب کی. اچھا چوہان صاحب پھر یہ بتائیں کہ اب چکر بازی کی. جی بشرا بی بی کا بھی یہی انہوں نے ایک طرح سے بتایا. پھر یہ جو آپس کی ان کے بیانات کی جنگ ہے، تو یہ کسی اور سے کیا جنگ لڑیں گے یا کیا سیاسی جدوجہد ہوگی؟ یہ تو آپسی بیانات میں اور آپسی تضادات میں پھنس جاتے ہیں، ایک کچھ کہتا ہے دوسرا کچھ کہتا ہے. یہ ریس لگی ہوئی کیوں ہوتی ہے؟ کیا ثابت کرنے کی کوشش ہوتی ہے؟ جو باہر نکلتا ہے کوئی نئی کہانی لے کر آتا ہے، جس طرح کسی نے کہیں درد کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کہہ دیا زہر دے دیا کھانے میں. بانی تحریک انصاف کی آشیرواد دینے کے لیے، ان کی قربت حاصل کرنے کے لیے، پی ٹی آئی کے ووٹر میں اپنی ایکسیپٹنس پیدا کرنے کے لیے، اس ایکسیپٹنس کے ذریعے سے اپنے ویلاگز کی ویورشپ لینے کے لیے، اس ویورشپ کے صدقے ڈالرز کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، ٹوٹل گیم ڈالر اور پیسہ کمانے کے لیے. روزانہ جھوٹ بولتے ہیں، روزانہ جھوٹ. بھاگ گیا پتلی گلی سے، سارا 4 سال جھوٹ کا کاروبار کر کے کک پتی سے ارب پتی ہو گیا. وہ بھی یہی جھوٹ، شیر شاہ قصوری بھی وہی جھوٹ، شہباز گل بھی وہی جھوٹ، شہزاد اکبر بھی وہی جھوٹ، وہی پیرزادہ بھی وہی جھوٹ، وجاہت احسان بھی وہی جھوٹ، عادل باجا بھی وہی جھوٹ، سارے جھوٹ. صحیح. تو یہ سارا ڈالروں کا گیم ہے. چھوٹے لیڈر وہ بھی وہ کام شروع کر دیتے ہیں. اچھا چوہان صاحب یہ بتائیں کہ پھر یہ جو بشرا بی بی ہیں، ان کی ترجمان مشال یوسفزئی، ان کا ماجرا کیا ہے؟ کیونکہ کبھی ترجمان بنی، پھر یہ ان کی بشرا بی بی کی ترجمان بن گئی، وزیر تھیں، اب ادھر سے بھی ہٹا دیا ان کو، اب کبھی علیمہ خان سے. تو یہ بشرا بی بی کی ابھی حیثیت کیا پارٹی میں؟ مشال یوسفزئی کا معاملہ آخرکار کیا ہے؟ نخرے دیکھیں، 4 ترجمان بنائے ہوئے ہیں. یار تسی کیڑا نائٹروجن بم تے ہائیڈروجن بم اور ایٹم بم ایجاد کرنے کا، یا کوئی جناب آپ نے حتف مزائل، غوری مزائل، ابدالی مزائل یا شاہین مزائل کی آپ سائنسدان ہیں. جیل میں بیٹھ کے بھی ان کی آتما کو شانتی نہیں مل رہی. 4 جناب اپنے ترجمان، کیا بتانا ہے انہوں نے؟ جھوٹ بولنا ہے آ کے. انہوں نے کیا کرنا ہے ان ترجمانوں نے؟ سر بانی تحریک انصاف کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ان کی ایک کسی سے تو یہ پارٹی کے اندر ہی سیاست تجربہ بتا رہا ہوں. یہ لوگ اپنے نیچے پھر لڑاتے ہیں، یہ اپنی ٹیم میں سے لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑاتے ہیں. پھر کسی کو ایک جگہ ٹک کے جو ہے نا یہ عہدے پہ نہیں رکھتے. ایک عہدہ دیتے ہیں، 4 کتے اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں، 4 بندے اس کی جناب لیگ پولنگ کے لیے لگا دیتے ہیں. اب یہ پچھلے 3 سال سے تو پوری قوم دیکھ رہی ہے، کبھی ایک کو اتارتے ہیں، کبھی دوسرے کو لاتے ہیں، کبھی دوسرے کو اتارتے ہیں تو تیسرے کو لاتے ہیں، تیسرے کو اتارتے ہیں تو چھٹے کو لاتے ہیں، چھٹے کو اتارتے ہیں تو 10ویں کو لاتے ہیں. بس یہی گدی گڑے ڈالا ہوا ہے پارٹی کو بھی، پارٹی کے ورکرز کو بھی. تو اب ان سے کچھ نہیں ہوا، اسٹیبلشمنٹ کا، ریاست کا، حکومت کا، ان سے کچھ ہو نہیں پا رہا. تو یہ اپنی پارٹی کے ساتھ ہی جناب یہ کھیل کھلواڑ لگے ہوئے، بس لگے ہوئے ہیں کسی کو اتارنے تو کسی کو چڑھانے. لیکن چوہان صاحب آج جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی بین الاقوامی حالات اور پاکستان کے تناظر میں، ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پاکستان کو اس نے ایک طرح سے اظہار تشکر کیا، یہ کتنا ان ایکسپیکٹڈ تھا یا کتنا ایکسپیکٹڈ تھا آپ کے لیے؟ کیا سرپرائزنگ تھا، شاکنگ تھا؟ اور مجھے بتائیں کہ اس کے بعد جو یہ ساری سیاست تھی کہ جو ارد گرد گھوم رہی تھی ٹرمپ کے کہ اس کو آئے گا اور ان کو چھڑوائے گا، اس سیاست کا کیا ہوا، ان بیانات کا کیا ہوا، اس بیانیے کا کیا ہوا؟ آج جو اظہار تشکر کیا، اس کو کس تناظر میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بڑی چیز کلیئر کر دوں. میں نے پرسوں ایک پوڈ کاسٹ کے اندر کہا تھا پورا انالیسس کر کے کہ
ڈونلڈ ٹرمپ نے آج سے 20 دن پہلے پراپر پریس کانفرنس کر کے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہم جو 18 20 25 ارب ڈالر کا اسلحہ چھوڑ کے آئے تھے افغانستان میں، ہم نے وہ افغانستان سے واپس لینا ہے. اب یہ کوئی بیان برائے بیان نہیں تھا، یہ امریکن اسٹیٹ کی پالیسی تھی. اس امریکن اسٹیٹ کی پالیسی کو امریکن پریزیڈنٹ نے ڈکلیئر کیا تھا. اب اس کے اوپر پورا کام ہو رہا ہے، کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ جو پالیسی دے دیتا ہے یا کوئی بھی ملک کا پریزیڈنٹ پالیسی دیتا ہے یا پرائم منسٹر، تو جو ریاست کے ادارے ہوتے ہیں وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے پابند ہوتے ہیں، ان کے اوپر آبلیگیشن ہوتی ہے. جتنے ادارے ہیں، امریکن سی آئی اے ہو گئی، پینٹاگون ہو گئی، ایف پی اے ہو گئی، آپ کا وائٹ ہاؤس ہو گیا، آپ کا امریکن سیکورٹی ایڈوائزر کا آفس ہو گیا، جتنے آفیسز ہیں وہ پچھلے پالیسی کو کہ افغانستان سے اسلحہ واپس لینا ہے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اب آپ کے پروگرام کے ذریعے سے پوری قوم کی اطلاع کی عرض ہے کہ یہ جو 18-20 ارب ڈالر کا جو اسلحہ ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں ٹرکس ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ٹینکس ہیں، ہزاروں کی تعداد میں توپیں ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پسٹل ہے، کلاشنکوفیں ہیں، گنے ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، ان ساروں کی واپسی نہ تو چائنا کے ذریعے سے ہوگی، نہ تاجکستان کے ذریعے سے ہوگی، نہ ازبکستان کے ذریعے سے ہوگی، نہ قازقستان کے ذریعے سے ہوگی، نہ ٹرکی کے ذریعے سے ہوگی، نہ ایران کے ذریعے سے ہوگی. یہ صرف اور صرف پاکستان کے ذریعے سے پاسبل ہے. تو بھائی امریکن سٹیٹ ٹرمپ انتظامیہ وہ پابند ہے پاکستان کی موجود اس کے ساتھ ایکسٹرا آرڈنری ریلیشن شپ بنانے پہ. یہ وہی مجبوری ہے جس کے تحت آپ جو مجھے ڈونلڈ ٹرمپ کا بتا رہے ہیں اظہار تشکر، ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ اور حکومت پاکستان کے ساتھ اچھے دوستانہ تعلقات، اگر اس نے اپنی یہ افغان پالیسی کے اوپر امپلیمنٹ کرنے والا امت مسلمہ کا عظیم نوسرباز جیل کے اندر جو موجود ہے اور اس کے اشاروں پہ ناچنے والے یوتھیے، ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ دھماکے، ناکے، جاکے، رسوائی یا گسائی اور سیاسی بے حیائی ابھی ان کی قسمت میں لکھی ہوئی ہے. اچھا، اب اس کے بعد جو یہ جو پورا تھا نا کہ وہ تو توقع رکھ رہے تھے کہ وہ ٹرمپ جب بات کرے گا کانگریس سے یا خطاب ہوگا یا صدارتی جو اس وقت آنے کے بعد ایوان صدر میں، وہ پہلی بات جو کرے گا وہ یہ کرے گا کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کرو. وہ پوری الیکشن مہم جو تھی اس کے ارد گرد گھوم رہی تھی. تو یہ تو بالکل ہی کچھ اور ہو گیا. تعریف ہی کر دی، خوشخبری پاکستان کو مبارکباد بھی دی، خوشائند بھی کرا. تو یہ تو اس کے بعد آگے کا یعنی آپ کو نظر یہ آتا ہے کہ جو پالیسی ان کا ڈائریکشن ہے اس میں پاکستان کے حق میں بہتری ہے، معاشی بھی، سیاسی بھی، جیو پولیٹیکلی بھی. اور پاکستان کی موجودہ حکومت کے بارے میں کہا جا رہا تھا نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا کہ جی رہا کرو. اب وہ نہیں، ایسا کوئی توقع اپنی رکھنی پی ٹی آئی کے لوگوں کو. مجھے یہ بتائیں، ڈونلڈ بانی تحریک انصاف ڈونلڈ ٹرمپ کی پھوپھی کا پتر ہے یا خالہ کا پتر ہے یا کوئی دت پوترا ہے؟ ہاں، خدا کا واسطہ ہے یوٹیوبر غلیظ لوگ جو پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں اور پاکستان کے اندر بھی صرف ڈالرز کمانے کے لیے پوری ریاست کے ساتھ، بانی تحریک انصاف کے ساتھ، تحریک انصاف کے ساتھ، تحریک انصاف کے ووٹرز کے ساتھ، تحریک انصاف کے عہدیداروں کے ساتھ، ان ساروں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. اور یہ بدقسمتی سے سارے اس کے اشاروں کے اوپر ناچ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کبھی 14 اگست 2024 کو رہا ہو رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں ستمبر میں رہا ہو رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں 25 دسمبر کو ڈونلڈ ٹرمپ اعلان کر رہا ہے، کبھی کہتے ہیں 20 جنوری 2025 کو اعلان کر رہا ہے. وہ بھائی کچھ بھی نہیں ہونا. جن کو زمینی حقائق کا پتہ ہے، جن کا انٹرنیشنل پالیٹکس کے اوپر نظر ہے، جن کی ریجنل پالیٹکس کے اوپر نظر ہے، انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکن انتظامیہ اور نئی امریکن حکومت، اس نے اتنے زیادہ جناب آپ کے قضیے کھول دیے ہیں، ڈسپیوٹ کھول دیے ہیں پوری دنیا میں. چائنا، ایران، آپ کی جناب عرب ممالک، غزہ، آپ کا گرین لینڈ، آپ کا کون سا نام آپ لے لو ملک، ہر ملک کے ساتھ، یوکرین، آپ کا رشیا، ہر ایک ملک کے ساتھ اس کے پھڈے ہیں. افغان پالیسی والا، اس کے تحت امریکہ کی مجبوری ہے کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور خصوصاً پاک فوج، میں تیسری دفعہ بتا دوں، خصوصاً پاک فوج کے ساتھ ایکسٹرا آرڈنری ریلیشن شپ
ڈونلڈ ٹرمپ کی اور اس کی حکومت کی مجبوری ہے. نہیں میں تو چوہان صاحب سوچ رہا ہوں پھر یہ جو سارے جو ملینز آف ڈالر تھے جو لابنگ فرمز کو دیے گئے تھے, جو کانگریس مین کو دیے گئے تھے, جو وہاں پہ شہباز گل جیسے لوگ ایکٹیو تھے, پھر وہ پیسے خرچ ہو رہے تھے امریکہ میں, کمپنی باقاعدہ بنا کے ان کو ہائر کر کے باقاعدہ استعمال ہو رہے تھے ڈالرز, پھر وہ اسٹیٹمنٹس آتی تھی اخباروں میں, خطوط لکھے جا رہے تھے, ہیومن رائٹ کمیشن اور یہ وہ, تو وہ کدھر گیا؟ وہ سارا پیسہ ضائع ہو جائے گا, اس کا مطلب کیا ہوگا اس پیسے کا؟ اور یہ آیا کہاں سے تھا پیسہ جو ڈالرز میں ملینز آف ڈالرز سے؟ جی سر حرام کا پیسہ تھا, یہودی صہیونی طاقتوں کا پیسہ تھا, اوورسیز پاکستانیوں کے جیب سے جھوٹ بول کے فراڈ کر کے اور فراڈ کا بیانیہ دے کر جناب وہ پیسہ حاصل کیا گیا تھا, سارا کھوتے کھو چلا گیا. یہ اللہ کا نظام قدرت ہے. ایک انسان پلاننگ کرتا ہے, ایک اللہ پاک کی پلاننگ ہوتی ہے. اللہ پاک کی پلاننگ پاکستان کے حق میں تھی اس وقت اور ہے اور انشاءاللہ ہوگی. جو پاکستان کی ریاست کو گولڈ سمتھ خاندان, یہودی صہیونی طاقتیں اور خصوصاً انڈین را 3 سال سے نقدہ کوکا کی تحریک یہ انڈین را چلا رہی ہے. باقی سارے الائی ہیں, ملک دشمن طاقتیں ہیں, اسرائیل ہے, انڈین موساد ہے, لیکن ریئل مینر میں یہ پوری تحریک پورے خشوع و خضوع کے ساتھ بانی تحریک انصاف کے اوپر, نقدہ کوکا کے اوپر ہاتھ رکھ کے انڈین را اور انڈین اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے. میں حقیقت بتا رہا ہوں. اور یہ جتنی بی ایل اے کی, منظور پشتین کی, بانی تحریک انصاف کی, قیدی نمبر 420 کی اور یہ نام نہاد تحریک جس میں پاک فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنا, یہ ساری انڈین را کی اربوں ڈالرز ہیں جو انویسٹ ہو رہے ہیں. باقی خاندان یہ سارے لگے ہوئے ہیں, لیکن اللہ پاک ان سب کو ناکام اور نامراد کرے گا اور پاکستان کو آگے کی طرف لے کے جائے. اچھا ایک خطرہ ہے چوہان صاحب جو ریسنٹلی اور کافی حد تک دہشت گردی کی لہر تھی, لیکن اس میں ایک تازہ لہر میں حالیہ دنوں مولانا حامد اللہ حقانی صاحب کی شہادت, پھر اس کے بعد ابھی جو ہم نے دیکھا کل بنوں میں ہوا حملہ, خیر پختونخوا میں تقریباً 50 سے 60 حملے 2 ہفتے پہلے کی رپورٹ تھی, 1 ماہ کے اندر 2 ماہ کے اندر ہوئے. تو یہ کشیدہ انتہائی حالات ہیں. کیا وجوہات ہیں یہ جو ریسنٹ ویو ہے ٹیررزم کی اس کی, اور کس طرح اس کے تانے بانے افغان پالیسی سے اور سب چیزوں سے جڑتے ہیں؟ پاکستان کو حکمت عملی کیا اپنانی چاہیے اس بارے میں؟ دیکھیں اس پہ بھی سالوں میں انڈین را اور نقدہ کوکا کو, قیدی نمبر 420 کو اور اس کی تحریک کو استعمال کر کے, اور ادھر سے منظور پشتین, ادھر سے بی ایل اے, ہم بڑے احسن طریقے سے پاک فوج کو ڈی اسٹیبلائز کر دیں گے اور اس کو ایک پنجاب پولیس بنا دیں گے, اور پھر پاکستان کو بھی ہم تقریباً ڈی اسٹیبلائز کر کے پاکستان کے ایٹمی پروگرام اور میزائل پروگرام کو عالمی طاقتوں کی سپرویژن میں ہم جناب سبوتاژ کریں گے, یا اس کو کسٹڈی میں لیں گے, یا اس کو جناب تلف کروائیں گے. یہ ان کی اسٹریٹجی تھی. جب اس میں وہ ناکام ہو گئے, پاکستان کے موجودہ آرمی چیف اور پاکستان کی افواج پاکستان کی قربانیوں اور موجودہ حکومت پاکستان کی اچھی معاشی پرفارمنس کی وجہ سے اب انہوں نے پینترا بدلا ہے. اب پینترا کیا بدلا ہے؟ اب انہوں نے فزیکلی دوبارہ خودکش حملے شروع کروا دیے ہیں. اب وہ کس سے کروا رہے ہیں؟ افغانستان میں اس وقت 2 گروپ ہیں. ایک حقانی گروپ ہے طالبان کے اندر, ایک آپ کا جناب ملا عمر کے جناب بیٹے کا جناب آپ کا گروپ ہے. جو ملا عمر کے بیٹے کا گروپ ہے وہ تقریباً 100% اس وقت انڈین را کے ساتھ اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوارڈینیٹ ہو چکا ہے. وہ کروڑوں اربوں ڈالرز بھی لے رہے ہیں پچھلے 3 سالوں سے, 15 اگست 2021 سے لے کے, جس کا برملا اظہار ڈونلڈ ٹرمپ بھی کر چکا ہے. ہم نے بھی مختلف جگہوں پہ پچھلے 1 سال میں اس کو ڈسکلوز کیا تھا کہ کس طریقے سے عالمی اسٹیبلشمنٹ اور امریکن سرکار ایک طرف آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے پوری دنیا کے کہ ہم طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے, دوسری طرف سالانہ اربوں ڈالر ان کو فنڈ دے رہی ہے. اب یہ آگے آپ کا ملا عمر کا دوسرا حقانی نیٹ ورک ہے, جو حقانی نیٹ ورک زیادہ تر آپ کے مولانا سمیع الحق اور حامد الحق کے مدرسوں سے جناب وہ پاس آؤٹ ہوا ہے. اب وہ اتنا زیادہ ابھی انڈین را کے جناب ساتھ کلوز نہیں ہوا. اب اس کو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں, اس طالبان کے جناب حصے کو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں جو پرو پاکستان ہے. اب یہ ساری انڈین را کی گیمز ہیں, یہ ساری کی ساری, اس کے پیچھے آپ کی جناب عالمی اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہاتھ ہے. تو انڈین را اس وقت ہمہ جہتی, جسے کہتے ہیں نا کہ ملٹی ڈائمینشنل ایک دہشت گردی کی جنگ پاکستان کے اوپر امپوز کر رہا ہے. بی ایل اے
اور ادھر سے سیاسی فقہ خوارج قیدی نمبر 420 نگدا کوکا، یہ ساروں کو اس وقت آپ کی جناب انڈین را جناب وہ ساری کی ساری کنٹرول کر رہی ہے، اور پاکستان کی ریاست، ریاستی ادارے اور فوج، پاک افواج وہ روزانہ قربانیاں دے رہی ہے. اب دیکھ رہے ہیں کل بنو کینٹ کے اندر جناب بالکل طالبان کا حملہ ہوا. اب یہ ساری کارروائیاں انڈین را ہے، اس کو سپورٹ آپ کی اس پر 20 اور امت مسلمہ کے عظیم نوسر باز اس کی طرف سے ہے، اس کی تحریک کی طرف سے ہے، اس کے بیرونی سپانسر جو لوگ ہیں ان کی طرف سے ہے، اور یہ سارے کی ساری گیم ہے. لیکن اللہ پاک رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی حالت میں ہوں، انشاءاللہ عالمی طور پر اللہ پاک ایک ایسا ماحول بنا رہا ہے کہ ان کی ہر سازش ناکام ہو رہی ہے. لیکن یہ چوہان صاحب یہ تو چلے اللہ تعالیٰ سے ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ شکست ہوگی دشمن کو جو ان کے عزائم ہے اور ناپاک. لیکن ہماری اب حکمت عملی ہونی کیا چاہیے بطور قوم؟ یہ دہشت گردوں کے جو حملے ہو رہے ہیں ریسنٹلی، ان میں یکدم ایک اضافہ ہوا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اب کیا ریاست کے طور پہ پیغام پاکستان، اس سے پہلے نیشنل ایکشن پلان، صوبائی حکومت جو خیر پختونخوا کی ہے اس کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے، کیسے ریاست مقابلہ کرے، حکومتیں سیاسی اور ملٹری کیسے مقابلہ کریں اس پوری صورتحال کا، کیا ہونا چاہیے؟ جی ایک تو میری انفارمیشن اور میری اسیسمنٹ پر میری پرسپشن یہ ہے کہ اعتماد آ جائے گی کے پی کے میں. اچھا. اور کے پی کے اندر حکومت جناب وہ فارورڈ بلاک وہاں پہ بن رہا ہے، لوگ وہاں پر تنگ ہیں، پی ٹی آئی کی کوئی کیس بھی جناب تنگ آئے ہوئے ہیں، اور اس میں بھی ایک بڑا وائٹل رول ہوگا ان کا. ایک تو یہ چیز نظر آ رہی ہے. دوسرا آپ کا عید سے پہلے ہی 9 مئی کا آپ کے کیس کا فیصلے آ جائیں گے. اچھا. اور پھر عید کے بعد آپ کے دھڑا دھڑ پرانے نئے تمام فیصلے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو نگدا کوکا کی تحریک سے متاثر کچھ جوڈیشری تھی اور جناب فیض حمید نیٹ ورک کے لانچ کردہ اور انسٹال کردہ جو سارے افراد تھے جن کے سر صدقے ان کی عدت مدت شدت کے سارے کیسز میں یہ بری ہوئے تھے، وہ سارے کیسز دوبارہ سے ری انسٹیٹ ہو رہے ہیں، دوبارہ سے ان کی اپیلیں آ رہی ہیں. پرانے اور نئے تمام کیسز کے اندر آپ کی سزائیں آ جائیں گی. ان سزاؤں کو سیشن سے آئیں گی، انسداد دہشت گردی کی عدالتوں سے آئیں گی، اور پھر ساتھ ہی فیصلہ آپ کا جو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ایک مخصوص ڈومین کے اندر سرکمسٹینسز اس کے تناظر میں آپ کی جو اس وقت ٹرائل کورٹ ہے سپریم کورٹ کی جس پہ کیس چل رہا ہے سویلین کے ملٹری جناب ٹرائل کا، مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ صرف اس دفعہ کے لیے ان 183 یا 103 یا 124 جناب ملزمان کے لیے وہ اجازت مل جائے گی سپریم کورٹ سے، اس کے فیصلے بھی آئیں گے. تو جناب یہ آپ کا 2 مہینے کے اندر سارے کے سارا جو فیض حمید نیٹ ورک، انڈین را اور آپ کا جناب اسرائیلی موساد، گولڈ سمتھ خاندان، ان ساروں کے اربوں روپے کی انویسٹمنٹ، محنت، جدوجہد، سٹرگل کے پاداش میں چلنے والی عظیم فتنہ خوارج، سیاسی فتنہ خوارج کی جو تحریک تھی نا، وہ انشاءاللہ اپنی موت آپ مرتی ہوئی نظر آتی. انشاءاللہ. اس میں آپ نے کہا کہ عدم اعتماد بھی آپ کو نظر آتی ہے خیر پختونخوا میں، یعنی علی امین گنڈا پور کی بھی حکومت جاتی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو 1-2 ماہ میں؟ یہ ہو جائے گا، یہ تحریک عدم اعتماد آ جائے گی. اچھا صاحب یہ بتائیں کہ کیونکہ آج جو ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، یہ تو آپ نے بتایا کہ اندرونی طور پہ کیا بیرونی تو یعنی بھارت اس کو کیسے لے گا؟ یہاں پر چیمپئنز ٹرافی ہوئی، یہاں پہ ترک صدر آیا، یہاں پر عالمی سطح کے اوپر مختلف رہنماؤں کے ساتھ ہماری ملاقاتیں ہوئیں، چینی ہو یا امریکی، یعنی اور اب ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ آ جانا، خارجی معاملات کے تحت بھارت اس کو کیسے لے گا جو چاہتا تھا کہ ہماری آئسولیشن ہو ہمیشہ سے، یہ جو نیٹ ورک تھا ان کے نزدیک آج وہ کیسے اس کو ٹریٹ کریں گے، اس پہ ریاکشن دیں گے؟ چوہان صاحب دیسی طریقے سے بات کروں تو انڈیا کی ماں مری ہوئی ہے، انڈیا کی ماں مری ہوئی ہے. انڈیا اسٹیبلشمنٹ اور مودی جو ہے نا وہ اچھلتا پھر رہا ہوگا فٹ بال کی طرح، ربڑ کی گیند کی طرح. معاشی طور پر اور انٹرنیشنل پالیٹکس میں ریگریٹ کرنے کے لیے کہا کہ چیمپئنز ٹرافی میں ہماری ٹیم نہیں آئے گی. محسن نقوی صاحب نے اور پاکستان کی موجودہ حکومت نے اور ریاست نے سٹینڈ لیا، ہم اپنا ٹورنامنٹ کرائیں گے. پھر جناب یہ کھسیانی بلی کھما نوچے، پھر اس پہ آئے کہ ہاں جی ہم میچ دبئی کے اندر اپنا کھیلیں گے. ہم نے کہا ٹورنامنٹ ہوگا، ڈنکے کی چوٹ پہ ہوگا،
اور ہم کیپیبلٹی رکھتے ہیں, کیپیسٹی رکھتے ہیں ایک پرامن طریقے سے جناب اپنا یہ انٹرنیشنل ایونٹ اور ٹورنامنٹ کروانے کا. ایک تو اس کے اوپر یہ ہاتھ لگا را انڈین میڈیا, مودی سرکار, بی جے پی سرکار اور یہ ہندوتوا کے یہ گئے تھے ادھر مل کے آئے. اس کی مجبوری ہے کہ 130-140 کروڑ کی جناب آپ کی اکانومی ہے اور امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ ایک تاجر ہے اور ایک انٹرنیشنل اکانومی کے جناب تناظر میں انہوں نے اس کو اہمیت دی, بلا لیا. جو ہے نا وہ پاکستان جو ایک ایٹمی جناب ملک ہے, ایک ایٹمی میزائل پروگرام رکھنے والا ملک ہے, ایک دنیا کا ایک انتہائی اہم ملک ہے, 5ویں-6 نمبر کی آبادی کے حوالے سے اس کی ایک اہمیت ہے. اس کو اب آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ اب وہ انڈیا کے لیے کی خاطر وہ آنکھیں دکھائے پاکستان کو؟ نہیں. اس نے آپ کے سامنے, میں نے بھی آپ کے سامنے افغان پالیسی کے تناظر میں ایک منظر نامہ رکھ دیا. اور اس طرح کی اور بہت سی چیزیں ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکن انتظامیہ بھی پاکستان سے اڈا ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے اور نہ ہی ہم کوئی ان کے پابند ہے. یہ بھی سن لیں, یہ جو یوتی پچھلے 10-7 دن سے جب سے وہ ولادیمیر زیلنسکی اس کے ساتھ جو ہے نا مکالمہ ہوا ہے, میڈیا کے اوپر یہ جناب بناتے پھر رہے ہیں کہ جناب اب شہباز شریف صاحب کو اور پاکستان کے وزیر اعظم کو بلایا جائے گا. اور اسی جواز صاحب, آپ کا وقت بھی اختتام پہ ہمارا پہنچ رہا ہے, تو میں بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے آج پروگرام میں جوائن کیا اور اپنا موقف دیا اس حوالے سے اور اپنا تجزیہ پیش کیا. ایک بریک کے بعد ہم سمرائز کرنے آئیں گے تمام گفتگو کو. ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب میں اہم ترین سوالات. وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی آج پاکستان کے بارے میں اسٹیٹمنٹ ہو یا دہشت گردی کی حالیہ لہر ہو, اور خاص طور پر بانی پی ٹی آئی کے بارے میں پی ٹی آئی کے اپنے رہنماؤں کے متضاد بیانات ہو, تمام پر مکمل گفتگو ہوئی. آپ کا فیڈ بیک موصول ہوگا فیس بک, ای میلز اور ایکس پر. دیکھتے رہیے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.